دوستو السلام علیکم، آداب۔ میں جاوید جمال الدین جے جے نیوز ہیڈ لائنز کے تحت اردو اخبارات کی جھلکیاں لے کے حاضر خدمت ہوں۔ آپ سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور قیمتی مشوروں سے نوازتے ہوئے کامنٹ کرنا بھی نہ بھولیں۔ آج سچ کی آواز نے بابری مسجد رپورٹ سپریم کورٹ میں پیش کو شہ سرخی بنایا ہے۔ ثالث کمیٹی کو مزید 3 ماہ کا وقت۔ کانگریس ہر طرح کے تشدد کی مخالف، پترودہ کا بیان ذاتی۔ رافیل معاملہ نظر ثانی کی اپیلوں پر فیصلہ۔ اجتماعی عصمت دری معاملے کی پوری ہوگی جانچ۔ ٹائم میگزین نے مودی کو ہندوستان کا تقسیم کرنے والا سربراہ بتایا۔ بی جے پی امیدوار کی کار سے نقدی برآمد۔ سیم پترودہ کا کانگریس کے گرو گھنٹا، ایئر انڈیا آخری وقت میں 40% رعایت دے گی۔ مودی نہیں ہوں گے پی ایم، قومی اتحاد کی بنے گی حکومت۔ 2014 کے مقابلے 2019 میں کانگریس کی سیٹوں میں 3 گنا اضافہ ہوگا، کمل ناتھ کا دعویٰ۔ آر ایس ایس پسماندہ کو پی ایم نہیں بناتی، وزیر اعظم مودی پر بی ایس پی سربراہ مایاوتی نے کیا طنز۔ تاریخی تریپورہ بالا سندری دیوی کا میلہ اختتام پذیر۔ کانگریس نے دکھایا مودی کو آئینہ۔ این ایس سمپاترا پر اکشے کے ساتھ کون منا رہا تھا پکنک، فوٹو شائع کیا گیا۔ سچ کی آواز کا اداریہ روح افزا کی پیشکش کے عنوان سے شائع کیا گیا ہے، جبکہ زکوٰۃ پر مضمون زکوٰۃ اور خیرات کی صحیح تقسیم کے لیے ایک جامع منصوبے کی ضرورت۔ روزنامہ اردو ٹائمز نے مودی کے خلاف ٹائم میگزین کا متنازع مضمون۔ ممبئی کے میونسپل کمشنر اجے مہتا مہاراشٹر کے نئے چیف سیکرٹری مقرر۔ رافیل معاملے میں سپریم کورٹ کا فیصلہ محفوظ۔ ای وی ایم کو لے کر شرد پوار کا سنسنی خیز دعویٰ۔ این سی پی چیف نے کہا کہ میں نے اپنی پارٹی کا نشان گھڑی دبایا تو ووٹ کمل پر گیا۔ شوپیان میں تصادم، ایک مقامی جنگجو ہلاک۔ لیہہ میں صحافیوں کو پیسے دینے کا رواج نہیں۔ قدروالا لیڈروں کے گھٹیا سیاسی بیانات افسوسناک، فاروق انصاری کا کالم۔ جبکہ روزنامہ اردو ٹائمز کا اداریہ راہل کی برطانوی شہریت کے عنوان سے شائع کیا گیا ہے۔ جبکہ بیت المقدس میں 1,80,000 فضائل توحید کی نماز جمعہ میں شرکت کی تصویر نمایاں طور پر شائع کی گئی ہے، جس میں لاکھوں کا مجمع نظر آ رہا ہے۔ ممبئی اردو نیوز نے ایودھیا تنازع حل ہو سکتا ہے کو شہ سرخی بنایا۔ مودی ہندوستان کو تقسیم کرنے والا سربراہ۔ ٹائم میگزین کا یہاں بھی ایک مضمون شائع کیا۔ آسام میں نماز جمعہ کی مخالفت تصادم، 15 زخمی۔ کیا کسی میں نعوذ باللہ پیغمبر اسلام پر فلم بنانے کی ضرورت ہے؟ مسلمانوں میں سخت ناراضگی۔ پاکستان سے ہندوستانی حدود میں داخل جارجیائی طیارہ جے پور میں اتارا گیا۔ لندن میں نماز تراویح کے دوران مسلح شخص کی مسجد میں فائرنگ، حملہ آور فرار۔ پولیس نے علاقے کی گھیرہ بندی کر کے تلاش شروع کر دی۔ بی جے پی لیڈر گری راج کا بیان بدبختانہ، مسلمانوں کے لیے پیغمبر اسلام و خاتون جنت کی شان میں گستاخی ناقابل برداشت۔ الحاج محمد سعید نوری، تمہارا استاد گدھا بن گیا تو تم کیا ہو؟ شب و روز میں ندیم صدیقی کا کالم۔ انفارمیشن ڈائریکٹوریٹ جھوٹ بول رہا ہے، اپنے خلاف چارج شیٹ داخل ہونے پر ذاکر نائک برہم۔ کہا کہ 6 سال میں انکم ٹیکس ریٹرن برابر جمع کیا گیا ہے۔ خشک سالی سے متاثرہ علاقوں کے ساتھ انصاف کیا جائے۔ کانگریس لیڈران کا گورنر سی ودیا ساگر راؤ سے مطالبہ۔ کانگریس وفد کی ملاقات۔ ممبئی اردو نیوز کا اداریہ حل راہ زوال کے عنوان سے شائع کیا گیا ہے۔ روزنامہ انقلاب کی شہ سرخی، بابری مسجد کے ثلاثی کے لیے وقت میں توسیع۔ مصنوعی پیر ملنے
سے مسرور 5 سالہ افغانی بچے کا روایتی رقص اور پیاری مسکان سوشل میڈیا پر مقبول۔ جوہری تنازع بات چیت کے لیے امریکہ کی ایران کو مشروط پیشکش، پاسداران انقلاب نے ٹرمپ پیشکش ٹھکرا دیا۔ ایران کے کئی شہروں میں جمعہ کو امریکہ کے خلاف مظاہرے کیے گئے۔ رافیل ڈیل نظر ثانی کی پٹیشن پر سنوائی مکمل، فیصلہ محفوظ۔ اجتماعی عصمت دری معاملے پر بھیم آرمی کا الور میں زبردست مظاہرہ۔ روزنامہ انقلاب کا اداریہ، نئی ٹیکنالوجی، آلات اور صحت اطفال، اتنی دولت اور ایسی غربت کے عنوان سے خصوصی مضمون۔ آسام کے ہیلا کانڈی میں فساد، 15 زخمی، فوج طلب۔ یہ تھی اردو اخبارات کی جھلکیاں۔ کل پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔